لیکن چیئرمین تاحیات ہمارے عمران ہی ہیں. ووٹر کو گالی دی گئی ہے, ووٹر کو کہا گیا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے, ساڑی گل ہو گئی ہے. نواز شریف نائل تھے, نواز شریف نائل ہیں, نواز شریف تاحیات نائل رہیں گے جب تک. میں اور ہماری لیگل ٹیم کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ابھی ہم پیش ہوئے ہیں, اور ہماری طرف سے بحث مکمل ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا جو سنٹینس ہے, جو وجہ بنا ہے کہ جی ان کو رکھا جائے باہر, وہ ختم کیا جائے فوری طور پہ. تو میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب سے اور بینچ سے کہ لیول پلینگ فیلڈ لوگوں کو نظر آنا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا اور الیکشن ہوگا, عمران کی قیادت میں ہوگا, عمران خود بھی انشاءاللہ لڑے گا. اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. کل نواز شریف کو بڑا ریلیف دیا اسی عدالت میں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چمتخب ہو گئے یا منتخب ہو گئے؟ دیکھیں, جو نواز شریف ہمیشہ کی طرح کل بھی نواز شریف کو این آر او نے سرخرو کیا ہے. اس کی جو پروون کرپشن ہے اس پہ تو عدالت میں فائل ہی نہیں کھلی, اس لیے عدالت کو کیا گلا کیا جائے. وہ کیس وڈرا کر لیا گیا ریاست کی طرف سے, اور پروسیکیوٹرز کی بھی غلطی نہیں ہے. ریاست کی جو انسٹرکشن ہے اس کے اوپر وہ کیس وڈرا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نون لیگ والے کب مٹھائی کھا کے اس کے بعد رونا چھوڑیں گے, اس لیے کہ وہ بری نہیں ہوا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں سمیع اللہ بلوچ ورسز نو شیروانی, بلوچستان کا کیس ہے 2018 کا, سپریم کورٹ صفحہ 405 ہے, جس میں نواز شریف کو 5 سال کے لیے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے نہیں نائل کیا بلکہ تاحیات نائل کیا ہوا ہے. وہ نائلی جب تک قائم ہے, نیچے والا کوئی قانون, نیچے کی کسی عدالت کی کوئی ججمنٹ الیکشن لڑنے کا اجازت نہیں دے سکتی. نواز شریف نائل تھے, نواز شریف نائل ہیں, نواز شریف تاحیات نائل رہیں گے جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے. اچھا ایک سیکنڈ یار, ایک دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ذرا سن لیجئے. دوسری بات یہ ہے, یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اس نااہلی کی موجودگی میں جب بھی نواز شریف کسی جگہ پیپر داخل کرے گا تو اس کی نااہلی اسی وقت اہلیت جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی, اور نااہلی وہ سامنے آ جائے گی کہ یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. کوئی ایڈیشنل سیشن جج, کوئی ایڈیشنل کمشنر, جو بھی ہوں گے ریٹرننگ آفیسر, وہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کسی کو کہیں گے کہ نہیں جی سپریم کورٹ کے 5 جج تو کہتے ہیں نائل ہے تاحیات, میں کہتا ہوں یہ اہل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو سوچنا ہی ایک طرح سے آخری جہالت ہے. 2. تیسرا جو ایشو ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی اور پبلک اس کے ساتھ نہیں تھی تو پھر پہلے کچھ لوگوں کو لوٹا کر کے اور کچھ لوگوں کو اٹھا کے ایک پارٹی بنائی گئی. وہ استحکام دینے کے لیے بنائی گئی تھی, وہ اپنے آپ کو استحکام نہیں دے سکے بیچارے. اس کے بعد پھر ایک اور پارٹی بنائی گئی تھی جو تبدیلی لا رہی تھی کہ پورے کے پی میں انقلاب ہے. وہ گھر سے ہی نہیں نکل سکتے بیچارے. اس کی پارٹی کا جو شخص بھی باہر نکلتا ہے لوگ ووٹر کی توہین برداشت نہیں کر رہے. پہلے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ لائن تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان ضد تھا. اب پورے پاکستان کے ووٹر کی عمران خان ضد ہے, اس لیے کہ ووٹر کو گالی دی گئی ہے, ووٹر کو کہا گیا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے, ساڑی گل ہو گئی ہے, تم کیا بیچتے ہو, ساڑی گل ہو گئی ہے, تیرے پاس میں کیا آؤں, ساڑی گل ہو گئی ہے. یہ ووٹر کی کھلی توہین ہے جس کو ووٹر برداشت نہیں کرے گا. دوسری بات, آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کو زور دے کے عدالت میں بھی کہا گیا, آپ ادھر تھے, ہم نے بھی کہا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. الیکشن کے اندر ضروری ہے کہ فیئر پلے ہو. ایک آدمی کو پوری ریاست یہاں لے کے آتی ہے, یہاں سے لے کے جاتی ہے, تو لوگوں کو ہم کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کرکٹر بننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, ڈاکٹر بنو گے تو کیا کر لو گے, وکیل ہو تو تم کیا کر لو گے, انجینئرنگ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, جرنلسٹ ہو تو تمہارا مستقبل کیا, سیدھے ڈاکو بنو. پروٹوکول ایسا ملے گا کہ وہ کنگ آف انگلینڈ چارلز کو بھی نہیں مل رہا, سیدھے ڈاکو بنو. وہ ایسا پروٹوکول ملے گا جو جرمنی کے چانسلر کو بھی نہیں مل رہا. تو اس لیے لوگوں کو یہ کھلے تضادات نظر آ رہے ہیں.
اس میں اس سارے نظام کی جو غیر آئینی طور پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی آسان کام ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کا ووٹر، اب آگے میں سب سے پہلے پاکستان کے ووٹر کو رکھتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیوں تیاریاں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے لوگوں سے جتنے ماؤتھ پیس ہیں نواز شریف کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن وقت پہ نہ ہوئے تو ہم برداشت نہیں کریں گے؟ کیا کرو گے؟ خودکشی؟ پہلے تمہاری وجہ سے پنجاب میں الیکشن وقت پہ نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے کے پی میں الیکشن وقت پہ نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے مرکز میں الیکشن وقت پہ نہیں ہوا، تو کیا کرو گے تم؟ نواز شریف کو کسی عدالت نے آج تک سرخرو کبھی بھی نہیں کیا تاریخ میں، ہر دفعہ اس کو این آر او سرخرو کرتا ہے۔ جی آپ پوچھ رہے تھے سر الیکشن کمیشن کے وکیل نے 2 ہفتے کا ٹائم عامر فاروق صاحب سے مانگا، وہ کس سلسلے میں مانگا انہوں نے؟ 2 ہفتے کے ٹائم میں ایک صفحے کا ایک 1 پیجر ہے نا جو ہم نے تیار کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے، تو ہم نے کہا ہے کہ بڑے لائق وکیل ہیں، ہاں، کہ 2 ہفتے وہ آپ کو ان کو ایک اتنا پیج ٹائم نہیں چاہیے، اور آئی ہوپ کہ ججز کو چاہیے یہ فیصلہ آج نہیں تو کل ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پوری قوم کو آپ باہر رکھ کے جو الیکشن کرائیں گے وہ ڈھاکہ والے الیکشن ہوں گے، پھر اس کو لوگ نہیں مانیں گے۔ بابر اعوان صاحب ان کی جو سزا ہے، خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اگر جس طرح پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ عدالت فیصلے جو ہے ڈیلے کرتے، اگر اسی طرح ہوا تو خان صاحب پھر کس قانون کی حیثیت سے انٹرا پارٹی الیکشن لڑ سکیں گے؟ دیکھیں، پہلے میں کسی اور الیکشن پہ نہیں جاتا، پہلے تو یہ کہ عمران خان الیکشن لڑے گا، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ آج کوئی جواز ہی نہیں تھا، کوئی جواز آپ کے سامنے آپ نے سنی ہے پوری ہیئرنگ کہ کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے جواز سامنے آیا کہ کس وجہ سے ان کو الیکشن کے لیے 5 سال کے لیے نائل کیا جائے؟ یہ فرمائشی پٹیشنیں، یہ فرمائشی قسم کے درخواستیں، یہ فرمائش پہ آنے والے درخواست باز، ان کی درخواستوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، ہائی کورٹس بھی کہہ چکی ہے، پہلے کوئی شخص آ کے لوکس اسٹینڈائی اپنا ثابت کرے گا، جو اٹھے وہ 2 آنے کی درخواست دے کے کہ فلانے کو نائل کر دو اور فلانے کو الیکشن سے باہر کر دو۔ اگر الیکشن ہے تو عمران خان ہے نا جی، وہ الیکشن لڑے گا، وہی ہمارا جو پاکستان کی امید ہے وہ، اور وہ جو امید سرکاری تھی وہ ایک فلائٹ کا پیٹرول ہی اس پہ خرچ ہوا ہے، اس کے بعد وہ امید باہر نہیں نکلتی ہے۔ وہ امید اتنی بڑی امید ہے کہ اس کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، اس لیے وہ اپنی پارٹی سے کہلا رہا ہے مینو بچاؤ، انہاں نو ڈکو، یہ کی کر رہے ہیں میرے نال؟ ہر روز وہ نا امیدی کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کیا امید دلائی ہے پاکستان کو واپس آ کے؟ اچھا سر، آخری سوال یہ ہے، 2 چیزیں بتائیے گا۔ ایک آپ کی طرف سے آخری، کسی اور کو؟ میرا پہلا اور آخری ہے، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کو پروٹوکول لینے کے لیے ڈاکٹر، انجینئر یا جرنلسٹ بننے کی ضرورت نہیں، آپ ڈاکو بنے تو آپ کو پروٹوکول مل جائے گا۔ ڈاکو بن کے کسی سیاسی جماعت کا بھی بتا دیں کہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں گے تو ایک پروٹوکول ہی ملے گا۔ ہے، دوسرا باقیوں کو تو باقیوں کے گھروں پہ ڈاکے پڑیں گے، اس ایک ڈاکو کو ملے گا پروٹوکول۔ دوسرا یہ بتائیے گوہر صاحب جو یہاں پہ چیئرمین بنانے کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں اس کی ایکسیپٹنس ہے، اور کیا اس میں دیکھیں، پارٹی کے چیئرمین تھے، ہیں اور عمران خان رہیں گے، باقی جو انتظامات جہاں بھی کرنے کی کوئی تقاضا سامنے آئے گا وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہی پارٹی چلے گی۔ ایک دوسرا یہ آپ کو یاد ہوگا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی طور پہ قتل کرنے کے لیے پابند سلاسل کیا گیا، تو انہوں نے بھی ایک چینج کر کے، جو اس وقت بابائے سوشلزم تھے شیخ رشید، ان کو کچھ عرصے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن چیئرمین تا حیات ہمارے عمران ہی ہیں۔